بھائیوں کوئی مصیبت آئے کلمہ شریف پڑھو، کلمے کی برکتیں ہیں. پھر اس کے بعد کلمے کا دوسرا پاور. کلمہ ہے کتنا پاورفل. ایک کافر کو جو چیز مسلمان بناتی ہے کوئی چیز نہیں. توجہ کر لیں، ایک کافر کو آپ لا کے کھڑا کیے چل نماز پڑھ، 50 رکعت نماز پڑھ لے گا. مفتیان کرام متکلمین فقہا کوئی اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. رمضان شریف کا روزہ رکھ لیا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. پورا قرآن بھی اگر اس نے حفظ کر لیا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. کب تک؟ جب تک وہ صدق دل سے کلمہ نہ پڑھے. توجہ فرمائیں، سب اللہ محمد الرسول اللہ، اب سب کہیں گے یہ مسلمان ہو گیا، یہ جنتی ہو گیا. تو ایک لمحے میں کلمہ طیبہ جہنم کے ایندھن سے نکال کر انسان کو جنتی بنا دیتا ہے. یہ کلمے کا پاور ہے. تو جو جہنم کی مصیبت دور کر دے، کیا وہ دنیا کی مصیبت دور نہیں کر سکتا؟ اللہ کے بندو، دین کو کھیل مت سمجھو، دین کو تماشا مت سمجھو، دین کو اپنی طبیعت کے مطابق مت بنانے کی کوشش کرو. اللہ پاک نے ذکر کے بارے میں ہر چیز کی لمٹ ہے، لیکن جب ذکر اللہ کی بات آتی تو اللہ فرماتا ہے ذکرن کثیرا، ذکر کثرت. پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تمہارے ذکر خدا کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تب یہ ذکر کی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی. یہ ذکر کرنے والا حضرت سرکار شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے مشائق میں سے آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مشائق میں، تاج الفول کے مشائق میں، ان کو صاحب البرکات کہتے ہیں. جب یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس شان سے کرتے تھے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر الہی مل کر کے کیا کرتے تھے. جس نے پرندوں کو ذاکر بنایا یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے. تو دوسرا کامیابی کا نسخہ کہ اللہ کا ذکر کرے. بہنیں بھی موجود ہیں. اچھا حیرت یہ ہے اللہ کے بڑے بڑے جس میں اذکار ہے وہ سب آسان ہے، اس میں کوئی مخرج کی ضرورت نہیں، کوئی محنت کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ سبحان اللہ، اس میں کوئی محنت ہے، کوئی مخرج کا معاملہ ہے؟ کتنا اللہ. یہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو مجھے غوث پاک یاد آتے ہیں. سرکار غوث پاک کے متعلق میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت کسی کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پہ میرا نام آ جاتا ہے تو پھر وہ مصیبت میں نہیں رہ جاتا. تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا. یعنی کہ غوث پاک کا نام اسی وقت میری زبان پہ آئے گا جب وہ چاہیں گے، اور لے لوں گا تو پھر مصیبت میں نہیں رہ جاؤں گا. تو جب بندے کی شان کا یہ عالم ہے، اب اگر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو کیا مطلب؟ گویا کہ اللہ نے مجھے لیے چاہا تو جو مجھے چاہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس نے چاہا کہ میں اس کا نام لوں. اور جب غوث پاک کے نام سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو جو رب عبد القادر ہے پھر اس کے نام کے پاور اور طاقت کا عالم کیا ہو. اس لیے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو. ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کرو اللہ کا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. دو نشانیاں ہو گئی. دل کو پاک کرو گناہ سے، ذکر کرو. اچھا ذکر کرو گے تو بھی دل پاک ہوگا. اور تیسری منزل اور آخری بات، تیسری منزل آخری بات کیا؟ فصلا، اور وہ نمازی بن گئے، نماز قائم کی. یہاں کر کے سب ڈھیلے پڑ جاتے. 95% لوگ مسلم امہ میں پوری دنیا میں نماز نہیں پڑھتے. 5% لوگ پڑھتے ہیں. پھر وہ لوگ بھی گھٹتے گھٹتے فجر کی نماز میں 1% سے بھی کم ہو جاتے ہیں. فجر میں نہیں آتے لوگ، اور پھر وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں. نمازی کی تعریف کیا ہے وہ سن لیں. اگر کوئی 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے لیکن شادی میں نماز چھوڑ دیتا ہے، میت میں چھوڑ دیتا ہے، کبھی کبھی ٹرین میں چھوڑ دیتا ہے، فلائٹ میں جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، تو بزرگوں نے فرمایا جو جان بوجھ کر 1 وقت کی نماز بھی چھوڑ دے تو اس کا شمار نمازیوں میں نہیں ہوگا، تا وقت یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے. یعنی وہ نمازیوں میں شمار نہیں ہوگا. جو جان بوجھ کر 1 وقت کی، اب سر درد ہے تو چھوڑ دیا، اپنے جیسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیا، ٹرین میں نماز کہ گئی کیا کریں گے کیسے پڑھیں گے چھوڑ دیا. ہمارے مذہب میں یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو. نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے. تو چونکہ 3 اصول کامیابی کے، دل کو پاک کرنا،
ذکر کرنا، نمازی بننا، تین چیزوں پہ عمل کر لو، اللہ نے سند دی ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے، زمین کے اوپر بھی اور زمین کے نیچے بھی۔ اب ایک حدیث پڑھ دوں اور اپنی بات کو پورا کر لو، تھوڑی طویل حدیث ہے، شرح کے ساتھ پڑھوں گا لیکن آپ کی توجہ چاہیے۔ اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مولانا اگر ہم نہیں بھی نماز پڑھیں گے تو ہم مسلمان تو رہیں گے نا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نماز چھوڑ کر بھی تو ہم مسلمان رہیں گے نا۔ یاد رکھنا، نماز چھوڑ کر آپ مسلمان تو رہیں گے، میں بے نمازی کو کافر کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جب ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا تو میں بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم بزرگوں کے پابند ہیں، اور 14ویں صدی میں تو ہم خاص طور پر فکر رضا کے پابند ہیں۔ ہم اس سے نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ امام اہل سنت نے 14 صدیوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر ہمیں پیش فرمایا۔ نماز چھوڑ کر آپ کافر نہیں ہوتے حنفی ہونے کی وجہ سے، احناف کے فتوے کی وجہ سے، لیکن کسی کا بھی فتویٰ اٹھا کے دیکھ لو، نماز چھوڑ کر اگر آپ کافر نہیں ہوتے، اور یقیناً نہیں ہوتے، لیکن نماز چھوڑ کر پھر آپ جنتی مسلمان بھی نہیں رہ جاتے۔ کیوں؟ میں اہل علم کی توجہ دعائیں لینے کے لیے چاہتا ہوں کہ اگر غلطی کروں گا تو میری اصلاح کریں گے۔ میں بطور سبق سنانے کے ان کو عرض کر رہا ہوں اور آپ کو عبرت کے لیے۔ آپ نماز چھوڑ کے کافر نہیں ہوتے، صحیح بات ہے، لیکن جنتی مسلمان بھی آپ نہیں رہ جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان متواتر یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیا، اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جس شخص کا نام پوری فیملی کے ساتھ روزانہ 5 مرتبہ جہنم پہ لکھا جا رہا ہے، ذرا وہ اپنا اندازہ کریں کہ اندازہ اس کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا معاملہ کیا ہوگا، کیونکہ پورا گھر اس کا بے نمازی ہے، بچے بے نمازی ہے۔ صبح 5 بجے وہ اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھاتا ہے، شام کو ٹیوشن کے لیے جگاتا ہے، لیکن نماز کے لیے کتنے لوگ جگاتے ہیں؟ نماز کی اہمیت کتنوں کو پتہ ہے؟ نماز چلی جائے ماتھے پر جو نہیں رینگتی، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ نہیں۔ اگر موبائل صرف گم نہیں ہو، صرف پانی میں گر جائے تو آدمی کو کھانا اچھا نہیں لگتا۔ موبائل کی اسکرین اگر ٹوٹ جائے تو بچوں کو مارا جاتا ہے کہ تو نے کیوں توڑ دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی نماز پر بھی بچوں کو مارا ہے؟ جو قوم موبائل کی اسکرین سے زیادہ اب نماز کو اہمیت نہ دے، پھر اس قوم کی مسلمانیت کا اعتبار کتنا ہوگا؟ اس کا دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو میرے بھائیوں، بھیونڈی والوں، گرد و نواز سے آنے والوں، قرب و جوار سے آنے والوں، اپنا بھلا چالو، اپنا بھلا چالو۔ بہت زبان دراز ہو گئے ہو، کہتے جنت ہمارے باپ کی ہے اور یہ اور وہ ہے۔ یاد رکھنا، یہ چرچر چلنے والی زبان قبر میں نہیں چلے گی، اللہ کے یہاں نہیں چلے گی۔ مولوی کو چپ کر سکتے ہو، مولا کو خاموش نہیں کر سکتے۔ اس کے اپنے فیصلے، اس کے اپنے فیصلے، وہ دانا ہے، جب وہ فیصلہ کرے گا تو فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا۔ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا دار تو دنیا دار، دیندار طبقہ بھی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے، اور پھر ماتھے پر جو تک نہیں رینگتی، کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی، ماتھے پہ شکن نہیں آتا۔ اللہ کے بندو، پورے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی نماز نہیں، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے، جب رسول اللہ پہ ایمان لائے تو اللہ کے رسول فرمانے کہ جس کی نماز نہیں، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم کو زخمی کیا گیا تو زخموں سے چورتے، پورا خون سے لہو لہان تھا بدن، اور پھر بھی نماز پڑھتے تھے۔ لوگ کہتے تھے امیر المومنین، جسم سے خون بہتا ہے اور آپ نماز پڑھتے۔ فرمایا کیا کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کی نماز نہیں، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ دین سے اس کا حصہ اٹھا لیا گیا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، مجھے بتاؤ اب بھی مسلمان نماز سے کوسوں دور رہے گا؟ کتنا واضح حکم آ چکا۔ اللہ اکبر، نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ، نماز پڑھو، کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، کامیابی ملے گی، فلاح ملے گی۔
زمین کے اوپر کی کامیابی تمہارا مقدر، تعلیم کی کامیابی تمہارا مقدر، دولت کی کامیابی تمہارا مقدر، سیاست کی کامیابی تمہارا مقدر، سماج کی کامیابی تمہارا مقدر۔ ایک بار نمازی بن کے تو دیکھو۔ لیکن پھر کہتا ہوں نمازی بننا دنیا کے لیے نہیں بلکہ عبادت ہمیشہ اللہ کے لیے کرنا، کیونکہ جو عبادت صلے کے لیے کی جاتی ہے وہ تجارت تو ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت صرف یار کی رضا کے لیے ہوتی ہے، عبادت صرف یار کی خوشی کے لیے ہوتی ہے، عبادت صرف یار کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ جنت سے بھی پرے ہو جاتا ہے، کہتا ہے جنت نہیں چاہیے، یار کی رضا چاہیے۔ یا پھر وہ یہ کہتا ہے میں نے جو کہا نا جنت نہیں چاہیے، یار کی رضا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو، یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا عشق کی وہ منزل آتی ہے تو بات آتی ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے اگر قیامت میں اللہ مجھے اختیار دے گا یا جنت میں جائیے یا 2 رکعت نماز پڑھیے، تو فرماتے ہیں میں جنت پر نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے، نماز میں میرے یار کی خوشی ہے، اور یار کی خوشی کروڑوں جنت پر فوقیت رکھتی ہے۔ بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک کہا، اب وہ نہیں کہوں گا، چلیے میں بات اپنی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس پر 12 مصیبتیں مسلط فرماتا ہے، 12 تکلیفیں۔ بے شمار کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ایک کتاب منسوب ہے غنیت الطالبین، میں وہاں سے اس کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب ذرا توجہ، اور ایک بات یاد رکھنا، حضور نے کہہ دیا نا، یہی بات ہے، ایمان اپنا، آقا نے کہہ دیا مصیبت آئے گی آئے گی۔ حضور نے فرمایا بے نمازی کے لیے 12 مصیبتیں۔ اب میں جلدی جلدی اس کو پڑھتا ہوں، وقت میں جتنی گنجائش ہے، اور پھر اپنی بات پوری کرتا ہوں، لیکن سب دھیان سے سننا، وہ 12 مصیبتیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اور آج کچھ فیصلہ کرنا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں، بہت اطمینان سے پڑھو گے نا، یہ ہمارے مبلغین کے اور علماء کی طرح 10 منٹ لگتے ہیں۔ اب مجھ جیسے دیہاتی کی طرح پڑھو گے تو کچھ ٹائم اور بھی کم لگے گا۔ یہ لوگ بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں تو 10 منٹ۔ 5 وقت کی نماز ہوتی، کتنا وقت ہو گیا؟ 50 منٹ۔ اگر 50 منٹ دینے سے جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے، جنت میں داخلہ ہو رہا ہے، روزی میں برکت ہو رہی ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے، 50 منٹ میں کیا لوگے؟ میرے بھائی 50 منٹ میں تو انسان اپنی پوری فیملی کو دعوت میں لے کر کے واپس بھی نہیں لا پاتا۔ 50 منٹ کا حال یہ، لیکن 50 منٹ کہاں لے جا رہے ہیں آپ کو؟ سوچو، صرف 50 منٹ نکالنا ہے بس، اور ملنا کیا ہے؟ جنت۔ حضور نے کہہ دیا کامیابی، روزی میں برکت، عمر میں برکت، بیماری سے نجات، نحوستوں سے، تکلیفوں سے نجات۔ کر کے دیکھو، جہاں رہو بس نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھو، ٹرین میں، پلین میں، سفر میں، حضر میں، پکنک پر، گھر میں، جاؤ نماز مت چھوڑو۔ اگر اتنی تکلیف والا وقت آ جائے کہ بالکل نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم فرض پڑھ لو کسی بھی طرح، مگر پڑھ لو، چھوڑو مت۔ ایک وقت کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، پھر قیامت تک بھی آپ پوری زندگی سجدے میں گزار دو گے تو وہ وقت پر ایک وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت کو پوری زندگی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نماز اللہ کے رسول علیہ السلام، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے 12 مصیبتوں میں بے نمازی گرفتار ہوگا، 3 مصیبتیں اس پر دنیا میں آئے گی۔ یہ سرکار غوث پاک نقل کر رہے ہیں حدیث پاک، 3 مصیبتیں اس پہ دنیا میں آئے گی۔ نمبر 1، پہلی مصیبت، اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا۔ سب کا مسئلہ، گھر گھر کا مسئلہ، ہر گھر کا مسئلہ، برکت نہیں، کہتے ہیں سب ہے برکت نہیں، کیوں نہیں ہے؟ سجدہ نہیں، نماز نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے صدقے میں برکت آتی ہے، وہ رسول جان برکت فرما رہے ہیں کہ جو نماز چھوڑے گا اللہ برکت اٹھائے گا۔
اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں تو جو وہ 24 کھاتے کا سیٹ ہوں اور 48 دم میرے چلتے ہیں اور 2-3 سائزنگیں چلتی ہیں مگر میں نماز نہیں پڑھتا، تو یہ مولوی کی بات کیا ہے حیثیت رکھتی ہے؟ مولوی کی بات نہیں، یہ مولا کی بات ہے۔ کروڑوں کمائے گا پھر بھی برکت نہیں ہوگی، لاکھوں کمائے گا پھر بھی برکت نہیں ہوگی۔ دیکھ لو بے نمازی ہائے ہائے کرتے ہیں، برکت نہیں ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب تعویذ دو، پیر صاحب تعویذ دو، سید صاحب تعویذ دو۔ دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جس برکت کو اللہ نے اٹھا لیا، کسی کی تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی روزی میں طاقت برکت لا سکے۔ جو اللہ اٹھا لے اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ اس لیے پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی روزی سے برکت جاتی۔ اب گھر